اب ان چیزوں کے متعلق آج کل ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ ہماری ذاتی معاملات میں آپ دخل دے رہے ہیں، بلکہ آج کل کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو جھٹ ریزگنیشن دے کر دوسری پارٹی میں شریک ہو جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ میری توہین ہو گئی، اتنی مخالف پارٹی میں شریک ہو گئے. کیا روحانیت اور اخلاقیات ان چیزوں میں نظر آتی ہیں؟ کہاں یہ متحمل ہوتے ہیں؟ وہ تو دور ہی اور تھا، یعنی سب لوگوں کے اور اخلاقی نصب اتنے حاوی تھے کہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا. ایسا بول جس نے روحانی اور اخلاقی اصول ہر چیز کے اوپر اپنے حاوی ہوں تو تھوڑی دیر اس دنیا میں رہ سکتا ہے. یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب اس میں ہے کہ 20 سال تک رہا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 20 25 30 شاید 30 سال تک. اور جب اس ٹیم میں پسند کے لوگ آنے لگے، خاص طور سے مروان اور ان کا گروہ جس کا تاریخ میں تذکرہ ہے، جو بہت چالاک لوگ تھے، وہ لوگ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قریبی تعلق نہیں تھا، انہوں نے اتنے بڑے اقتدار کو صرف دنیا داروں کی نظر سے دیکھا. کتنی بڑی سلطنت کے اوپر قبضہ کرنا چاہا. جب ایسے لوگ آ گئے تو یہ چیز ختم ہو گئی. ویسے تو پھر زمانہ اتنا گزر گیا تھا کہ وہ جنہوں نے نیک کام کیا سب بوڑھے ہو گئے تھے، 60-70 برس کے ہو گئے تھے، بعض اس سے بھی زیادہ تھے. عمر بن یاسر بھی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکہ کے گورنر یعنی امیر رہے، اس وقت میرے خیال سے 75-80 برس کے تھے. اکثر لوگوں میں وہ قوت نہیں رہی تھی، ضعیف ہو گئے تھے. ان کو ریپلیس کون کرے؟ بجائے اس کے کہ انہی جیسے ان کے لائق شاگرد یہ دنیا دار قسم کے لوگ آ گئے تھے. تو یہ ہوتا ہی ہے، کچھ تاریخی عمل ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ کسی مسلمان ملک میں اس کے سربراہ یا برسر اقتدار سیاسی ہوں یا اور بھی جیسے تجارتی ہوں یا کچھ بھی ہوں، کچھ نہ کچھ اسلام کو مانتے ہیں، اس کے اصولوں کو مانتے ہیں، اس کے نیک لوگوں کو مانتے ہیں. اگر یہ ہے تو سمجھو غنیمت ہے، کیونکہ زمانے سے اب کم ہے لیکن بالکل ختم بھی نہیں ہوا ہے. اگر ختم ہو جائے گا تو بالکل ہی طاقت ختم ہو جائے گی. اصل چیز ایک خاص گروہ بنانا ہوتا ہے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں مہاجرین کی تربیت کی، اور بعض انصار اور دوسری قوموں کے لوگ بھی جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے کمینی رضی اللہ تعالیٰ نے، کئی اور قبیلوں کے لوگ تھے اور انصار بھی تھے. مدینہ شریف میں وہ خاص گروہ بنا جو سمجھو آہستہ آہستہ 15-20 برس میں مسلسل عملی تربیت ہوئی. مکہ معظمہ کی خالص روحانی تربیت تھی اور مدینہ منورہ میں عملی تربیت تھی. اسلام کی شان انہی کی مرحوم ملت ہے. وہی لوگ تھے جنہوں نے شام، عراق، ایران کو فتح کیا. اس زمانے میں وہی بڑی طاقت تھی. بعد کے لوگوں نے کچھ فتوحات کی، وہ اتنی بڑی طاقت بن چکی تھی. جب آپ بڑی طاقت بن چکے تھے تو فتوحات کرنا اور زیادہ پھیلانا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر نیت بھی دیکھنا چاہیے کہ پھیلانا کس نیت سے تھا، جہاد کی نیت سے تھا یا ایسے ہی ملک گیری کے لیے. اصل کی فتوحات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور کچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دور میں. اس طریقے سے آپ واقعی قوم کی اصلاح ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے. یہ جو سب لوگ جو ہا ہو کرتے رہتے ہیں اور پیمفلٹ، اشتہارات اور پوسٹر اور پھر بڑی بڑی میٹنگ کرتے ہیں، زیادہ تر ان سب چیزوں کا صرف سطحی اثر ہوتا ہے. ان طریقوں سے زیادہ مذہبی اثر نہیں ہوتا. وقتی جوش پیدا ہوتا ہے، مذہبی کام نہیں ہوتا. مذہبی، اخلاقی اور روحانی کام تو بڑی گہرائی کے ساتھ کرنا ہوتے ہیں. ان طریقوں سے چند تماشے ہو جاتے ہیں. جنگ بدر میں سے 300 آدمی تھے. تاریخ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا میں توحید کے ساتھ آپ کو پوچھنے والا کوئی اور کہیں نہیں رہے گا. یہ تو آپ کی دعا تھی، یعنی اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے کہ کوئی بھی نہیں رہے گا، باقی تو سب مشرک ہیں. تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. بعد میں ترقی ہوتی چلی گئی اور پھر سب ہی زیر ہو گئے. لیکن یہ دیکھو اگر اس وقت اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہی 300 کے 300 رہ جاتے. تائید الہی سے وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو بس اتنی ہی رہ جاتے. آج کل اگر لوگ کم نظر آتے ہیں، یعنی جو صحیح راستے کے اوپر ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے
ہے تو ساری دنیا میں اس کا اثر پھیل جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑے ہی سے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھوڑے ہی سے تھے،